میرے انکار پہ دامل کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی نہیں مانے گی۔ اچھا ہے، میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے نا، آپ اپنے بیٹے کی جہاں چاہے شادی کر دیں۔ دامل کہنے لگا شادی میں تم سے ہی کروں گا، پاگل نہیں ہوں میں، بچپن سے مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میری شادی تم سے ہوگی، میں کیوں کسی اور سے شادی کرنے لگا؟ میں نے کہا اگر مجھے بچپن میں پتا ہوتا کہ میرے باپ نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے تو میں اسی وقت انکار کر دیتی، مجھے کیوں انجان رکھا گیا تھا؟ میں نہ تو تمہارے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہوں اور نہ میں تم سے شادی کروں گی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یوسف چپ چاپ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ دامل کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو۔ میرے تایا ابا کہنے لگے دامل چپ کر جاؤ۔ وہ کہنے لگا بس کر دیں بابا، ہمیشہ مجھے ہی کیوں چپ کروا دیتے ہیں، اسے چپ کیوں نہیں کرواتے؟ وہ بھی کھڑا ہو چکا تھا، تیز قدموں سے میرے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، شادی تمہاری مجھ ہی سے ہوگی، کیونکہ چچا بچپن سے ہی یہ طے کر گئے تھے، ایسے ہی میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھا ہوا۔ میں نے کہا میں تمہاری ساری چالیں جانتی ہوں، تمہاری نظر میرے باپ کی جائیداد پہ ہے، زبردستی مجھ سے شادی کر کے سب کچھ ہتھیانا چاہتے ہو، اور میں تمہاری یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کہنے لگا لعنت بھیجتا ہوں میں چچا کی جائیداد پہ، جو خناس دادی نے تمہارے دماغ میں بھرا ہے نا، وہ میں 2 منٹ کے اندر نکال کے رکھ دوں گا، بس ایک بار نکاح ہونے دو۔ یہ کہہ کے وہ تیز قدموں سے اوپر کا زینہ چڑھ گیا اور آدھی سیڑھیوں پہ رک کے تایا ابا کو کہنے لگا بابا اگر آپ نے اس لڑکی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے میرے ساتھ زیادتی کی تو یاد رکھیے گا میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا، اور آپ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تایا ابا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تائی امی کہنے لگی لو بھائی سن لیا جعفر، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اپنے بھائی کی باتوں میں مت آؤ، میرے بچے کا کچا ذہن ہے، جو چیز نقش ہو گئی ساری زندگی اسے مٹانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بچپن میں طے کیے یہ رشتے مجھے تو یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتے، اس لڑکی کے خون میں وفا ہی نہیں ہے۔ تائی اماں کی باتیں ہمیشہ میرے دل پہ کسی نشتر کی طرح چلتی تھی۔ میں کیوں اپنی ساری زندگی اس جھمیلے میں گزارتی؟ نہ مجھے دامل اچھا لگتا تھا اور نہ اس گھر کا ماحول، اور تائی اماں سے تو مجھے ویسے بھی شدید نفرت تھی۔ میں نے کہا نہیں ہے میرے خون میں وفا، میرے باپ کا سارا حصہ میرے نام کر دیں، مجھے اب یہاں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے لندن اپنے باپ کے پاس۔ تایا ابا کہنے لگے مہروز تم اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا، میں مرتضیٰ سے خود بات کروں گا۔ میں نے کہا نکاح میں نے کرنا ہے، میرے باپ نے نہیں، اگر انہوں نے مجھے پریشرائز بھی کیا تو بھی میں دامل سے نکاح نہیں کروں گی، اور یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ زور سے مارا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، آہستہ دروازہ بند کرو۔ میں نے دروازہ کھولا اور پھر پوری قوت سے بند کیا کہ آواز پورے بنگلے میں گونجی تھی۔ توبہ ہے یہ لڑکی، میں نے آج تک اتنی بدتمیز اور بد لحاظ لڑکی نہیں دیکھی۔ میں تو پہلے ہی اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی، دامل کی وجہ سے چپ تھی میں۔ پتہ نہیں میرے بیٹے پہ کون سا جادو کیا ہے اس نے، میرا ہیرے جیسا بیٹا، جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بد دماغ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ تائی اماں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنے والد کو فون کیا لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر سے کیا، وہ شاید سو رہے تھے۔ فون اٹھایا، بنا ان کی خیریت پوچھے میں نے کہا کہ آپ نے میرا رشتہ دامل سے کیوں طے کیا تھا، کس سے پوچھ کے کیا تھا؟ میری بات سن کے کہنے لگے بیٹے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے کس سے پوچھ کے میرا رشتہ دامل سے طے کیا تھا؟ کہنے لگے ہوا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں کروں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگے بیٹے کیوں نہیں کرنی، کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے کہا بابا اس میں ایک برائی نہیں ہے، وہ پورے کا پورا برا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ پھر کہنے لگے دیکھو بیٹا، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑوں میں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور پھر جعفر بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں مجھے اتنا اندازہ ہے کہ بھابھی کی زبان بہت تیز ہے، لیکن گھر کے باقی سبھی افراد ٹھیک ہے، تمہارے تایا ابا، زویا، دامل،
مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یوں انکار کرنا چاہیے. دیکھو بیٹا، جذباتی فیصلے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. میں نے کہا اب آپ مجھے بلیک میل مت کریں ایموشنلی. میں مر کے بھی کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی. سن لیا آپ نے میرا فیصلہ آخری. آپ سے اگر تایا ابا بات کریں یا دامل آپ سے کچھ کہے، آپ ان کی بات نہیں سنیں گے. کم از کم مجھے اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں. وہ کہنے لگے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں. اگر میں نہیں کہتی تو یقیناً میرا باپ مجھے فورس کرتا کہ میں دامل سے ہی نکاح کروں. میں نے کہا ہاں، میں یوسف کو پسند کرتی ہوں. یہ سن کے تو وہ شاید اچھل ہی پڑے. کہنے لگے یوسف کو؟ میں نے کہا کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ کہنے لگے نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے بیٹا، لیکن وہ تمہارے بھائی کی طرح ہے. میں نے کہا میرا سگا بھائی تو نہیں ہے نا، اس کی ماں الگ ہے، اس کا باپ الگ ہے. میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. آپ کو زیادہ ہی ہے نا تو آپ میرا نکاح یوسف سے کروا دیں. مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میں آپ کے پاس لندن آنا چاہتی ہوں. میں رونے لگی. بابا مجھے یہاں نہیں رہنا. کہنے لگے بیٹا میں تم سے پھر کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں. فون بند ہو چکا تھا اور میں روئے جا رہی تھی. اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا. پتہ نہیں کب میں روتے روتے سو گئی. زویا نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا. کہنے لگی وہ دامل بھائی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم نے آفس نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا نہیں جانا مجھے کہیں بھی. اسے کہو کہ میرا انتظار کرنا چھوڑ دے، آفس کے لیے بھی. اور میں نے بات ادھوری چھوڑ دی. زویا باہر چلی گئی. باہر سے دامل کے چلا کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی. اسے آفس نہیں جانا تو نہ جائے، لیکن اسے بولے کہ اپنا دماغ درست کر لے، کیونکہ اگر میں نے کیا تو بہت برا لگے گا اسے. میرا جی چاہا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں اور اس کا گریبان پھاڑ کے رکھ دوں، لیکن میں صبح ہی صبح اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی. اس کی جاگیر نہیں تھی میں، جو مجھ پہ یوں حق جماتا تھا. کیوں جماتا تھا؟ کچھ دیر بعد زویا میرے پاس آ گئی. میں نے کہا باہر نکلو یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئی. کمرے کا دروازہ بند کیا. تب تک میں اٹھ کے بیٹھ چکی تھی. وہ میرے ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی. دیکھو مہروز، میری بات سنو. بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کے کیئر کرنے کا یا محبت کرنے کا انداز اچھا نہ لگتا ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے نا زیادہ بھولی بھالی بننے کی کوشش نہ کرو. میں جانتی ہوں اس کے اندر کون سی محبت میرے لیے امڑ رہی ہے. اسے میرے باپ کی جائیداد نظر آ رہی ہے اور وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں، اور یہی خواہش تمہاری اماں کی بھی ہے. لیکن میں کبھی بھی تمہارے بھائی اور تمہاری ماں کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی. وہ کہنے لگی بہت غلط سوچ رہی ہو تمہیں سچ نہیں پتا، اور سچ بتانے کی اجازت ہمیں ہمارے باپ نے نہیں دی، ورنہ تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے میرے پاس. میں نے کہا مجھے کوئی بات سننی ہی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں سمجھ نہ سکوں. کہنے لگی اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی عقل مند سمجھتی ہو تو پھر بے وقوف بن نہ جانا. بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. بی کیئرفل. اور ایک بات اور، سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا. یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں اپنے اس فیصلے پہ بہت پچھتاوا ہو جس پہ آج تم بضد ہو. یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی. سب کے بہانے تھے مجھے پھنسانے کے لیے. اور یہ زویا کی بچی کتنی میٹھی بن رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کیا کہ یہ کیسی تھی. تائی اماں نے ہمیشہ مجھے اس سے کمتر رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ساری زندگی مجھے دبا کے رکھیں، مجھے غلام بنا کے رکھیں. دامل کے ہوش تو اس وجہ سے اڑے ہیں کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میں یوسف سے شادی نہ کر لوں کہیں، یا یہاں سے چلی نہ جاؤں، لیکن میں بھی اپنا سب کچھ لے کے یہاں سے جاؤں گی. دامل، مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش کبھی مت کرنا. میں اپنے آپ سے ہم کلام تھی جیسے دامل سن رہا ہو. پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی. دوپہر کے 3 بجے دوبارہ سے میرے کمرے پہ دستک ہوئی. زویا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں آ رہی ہو باہر؟ باہر سے مجھے یوسف کی آواز آئی. میں ہوں یوسف، کیا میں تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا 2 منٹ رکو. میں نے جلدی سے واش روم میں جا کے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پہ مارے. میں نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں روئی ہوں.
پھر میں نے اپنا دوپٹہ لیا، دروازہ کھولا تو وہ باہر کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ اندر آ کے میرے بیڈ پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ادھر، یہاں آ کے بیٹھو۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی، کچھ دیر بڑی خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے، روئی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں تو، میں کیوں رونے لگی، روئے میرے دشمن؟ کہنے لگا ہونا بھی یہی چاہیے، رونا تمہارے دشمنوں کو چاہیے، تم بھلا کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ کچھ تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن تم دونوں کا ریئیکشن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ کمینہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی مجھ پہ دھونس جماتا رہے، مجھے اپنا غلام بنا کے رکھے۔ یوسف نے گہرا سانس لیا، کہنے لگا تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ یوسف کی بات پہ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا تم بھی یہ سوال کر رہے ہو یوسف؟ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو گے، تمہیں نظر نہیں آتا سب کا رویہ؟ کہنے لگا بس صرف یہی وجہ ہے دامل سے انکار کی، کہ وہ تھوڑا سا غصے کا تیز ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ میں نے کہا وہ سر سے پیر تک مجھے بس برا ہی لگتا ہے، انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے اور میں اس کے لیے بہت آسان ہدف ہوں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے علاوہ کیا برائی ہے؟ میں نے کہا میں اسے اپنے باپ کی ایک پائی بھی نہیں دوں گی، تائی اماں نے ہمیشہ مجھے زویا سے کمتر سمجھا ہے، بچپن سے مجھ سے زیادتیاں کرتی آ رہی ہیں اور میں مجبور تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی، لیکن اب مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا اچھا تو تم کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، دامل کے علاوہ میری کسی سے بھی شادی ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں نے یوسف سے صاف کہہ دیا، میں نے کہا تم کر لو گے شادی مجھ سے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بری طرح سے بوکھلایا، کہنے لگا میں نے کہا ہاں تم، اس وقت میری نظر میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جس کا نام لے کے میں دامل سے پیچھا چھڑوا سکوں۔ وہ کہنے لگا تم میرے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں سوچ سکتی؟ دیکھو یہ تم بھی جانتے ہو، میں نہ تو تمہاری سگی بہن ہوں اور نہ تم میرے سگے بھائی ہو، اور ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ یوسف کہنے لگا میں تم سے یہی پوچھنے آیا تھا کہ تم نے مرتضیٰ انکل سے کیا بات کی ہے؟ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ شاید میں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تمہیں دامل کے خلاف کیا ہے، میں نے بہت باتیں سنائی ہیں انہوں نے مجھے، حالانکہ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ دیکھو مہروز تم میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو، میری ماں تمہارے باپ کی بیوی ہے اور بیوی شوہر سے کہیں نہ کہیں دبتی ہے، نہ تو مرتضیٰ انکل کو میری بات پہ بھروسہ ہے اور نہ میری ماں کی بات پہ۔ میری والدہ نے روتے ہوئے مجھے فون کیا کہ تم یہاں فساد ڈالنے آئے تھے، کیوں مرتضیٰ انکل نے میری امی کو باتیں سنائی ہیں، اور سچ پوچھو تو میں نے تمہیں ہمیشہ بہن سمجھا ہے، بے شک یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن ابھی تک میں نے تم سے اگر بے تکلف ہونے کی کوشش کی ہے تو اسی ایک رشتے سے، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، کوئی اپنا رشتہ نہیں ہے۔ دیکھو میں تمہیں مرتضیٰ انکل کی کبھی کوئی بات نہ بتاتا، لیکن میری مجبوری ہے کہ اب مجھے بتانی پڑے گی۔ جیسے ایک سوتیلی ماں کم ہی اپنے شوہر کے پہلے بچوں کو برداشت کرتی ہے، اسی طرح مرد بھی اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد کو کم ہی برداشت کرتے ہیں۔ میں تم سے بات بھی نہ کرتا کیونکہ مرتضیٰ انکل تمہارے سگے باپ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری باتیں سن کے تمہارے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی بدگمانی آئے یا تم مجھے غلط سمجھو کہ میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں کیا باتیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے والد نے کبھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری دوستی مرتضیٰ انکل سے ہو جائے، اور بڑی مشکل سے میں نے ان سے دوستی کی۔ وہ تمہاری باتیں کرتے رہتے تھے اور میں چپ چاپ سنتا رہتا تھا۔ تم سے بہت محبت کرتے ہیں وہ، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید میری ماں انہیں یہاں بھیجنے نہیں دیتی تو تم غلط سوچتی ہو۔ وہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، انہیں وہاں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا یہاں پہ دل نہیں لگتا۔ مہروز میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اگر تم میری وجہ سے انکار کر رہی ہو تو پلیز میری وجہ سے انکار مت کرنا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔
کہنے لگا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم میری سگی بہن نہیں ہو یا سوتیلی ہو، میرا تم سے کوئی اس قسم کا رشتہ بھی بن سکتا ہے۔ میں تو شروع سے یہ سنتا آیا تھا کہ تم دامل کی منگیتر ہو، اور اب مرتضیٰ انکل مجھے الزام دے رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں۔ میرا مقصد وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے ہیں یا جو تم نے سوچ لیا ہے۔ اپنے باپ کا جو روپ میں نے سنا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ میرا باپ اس عورت کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا۔ پتہ نہیں سچا کون تھا، میرا باپ جو ہر وقت یہ ایکسکیوز کرتا رہتا تھا کہ وہ عورت مجھے آنے نہیں دیتی۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، میری مجبوری کو سمجھو، یا پھر یوسف جو اپنی ماں کو مظلوم ثابت کر رہا تھا اور خود کو بھی۔ بہرحال یوسف انکار کر کے جا چکا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بھی اٹھ کے چلا گیا اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مجھے یوسف سے محبت نہیں تھی، بس وہ میرے لیے ایک ذریعہ تھا جسے سامنے رکھ کے میں دامل سے پیچھا چھڑوا سکتی تھی۔ میں افطاری کے وقت بھی باہر نہیں گئی۔ میرے کمرے میں روم فریج تھا، میں نے اس میں سے پانی نکالا اور اسی سے روزہ کھولا۔ کچھ دیر کے بعد یوسف اوپر آ گیا، میرے کمرے پہ دستک دے کے اندر آیا، کہنے لگا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ روزہ نہیں کھولنا تم نے؟ میں نے کہا کھول لیا ہے میں نے، مجھے نیچے نہیں جانا، مجھے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ دامل تھا اور بڑے غصے میں تھا۔ یوسف کو میرے کمرے میں دیکھ کے اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں؟ تم سے کہا ہے نا مہروز سے دور رہو۔ وہ کہنے لگا میرا گریبان چھوڑو۔ میں اس کے پاس آ گئی، میں نے دامل کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا پیچھے ہٹو، کیوں بیچارے کا گریبان پکڑ رکھا ہے تم نے؟ چھوڑو اسے دامل۔ لیکن وہ یوسف کا گریبان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ غصہ پھر یوسف کو بھی آ گیا، اس نے اپنا گریبان چھڑوا کے دامل کو دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچا، کہنے لگا تمیز سے رہو میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا تمیز میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہروز کے کمرے میں اکیلے آنے کی؟ میں تمہیں ویسے ہی جان سے مار ڈالوں گا۔ پتہ نہیں اس پہ کون سا بھوت سوار تھا۔ وہ پھر سے یوسف کی طرف لپکا، لیکن میں یوسف کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جانور ہو تم۔ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو میرا تم پہ بھی ہاتھ اٹھ جائے۔ یہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ یوسف کہنے لگا مہروز تم پیچھے ہٹو، اس کا دماغ آج میں درست کر کے رکھ دوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے جب میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، تایا ابا پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ان دونوں کو روک نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ جب زویا، تائی اماں اور تایا کمرے میں آئے، ان دونوں کو دست و گریباں ہوتا دیکھ کے تایا ابا نے دامل کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہنے لگے کیا بدتمیزی ہے یہ، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ وہ کہنے لگا ہو گیا ہوں پاگل۔ بہت زور سے چلایا تھا کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کہنے لگا اسے کہیں دفع ہو جائے یہاں سے، واپس لندن چلا جائے، ورنہ میرے ہاتھوں سے مر جائے گا۔ یہ مہروز کے کمرے میں اکیلا کیا کر رہا تھا؟ میرے تایا ابا یوسف سے کہنے لگے بیٹا تم کیا کرنے آئے تھے مہروز کے کمرے میں؟ اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتا میں نے کہا تایا ابا میں یوسف سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے یوسف نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ دامل کہنے لگا سن لیا آپ نے، یہ سارا کیا دھرا اسی شخص کا ہے، اگر یہ یہاں نہیں آتا تو مہروز کو انکار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں مجھے تب بھی انکار ہوتا۔ یوسف مجھے دیکھے جا رہا تھا، کچھ بولا نہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے نا آپ لوگ، بابا سے میں خود بات کر لوں گی۔ تایا ابا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں مجھے دامل سے شادی نہیں کرنی۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی۔ خدا کے لیے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ آپ مجھے دے دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کے دامل بڑے غصے سے کبھی مجھے کبھی یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ تایا ابا نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، میرا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور میرا سر سہلانے لگے۔ بیٹا میں نے کبھی بھی تم میں اور زویا میں فرق نہیں سمجھا۔ ہاں تمہاری تائی اماں زبان کی تیز ضرور ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہاری بات سن کے تمہیں ٹوکا ہو۔
یا یہ کہا ہو کہ اپنی تائی کی بات مانو۔ میں نے بہت کوشش کی بیٹا کہ میرے ہاتھ سے کبھی تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ابھی بھی نہیں ہوگی۔ تمہیں یوسف پسند ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، دامل کو میں سنبھال لوں گا۔ دامل کہنے لگا بابا آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ دامل سے کہنے لگے دامل تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ کا مرا ہوا منہ نہ دیکھو تو تم کچھ نہیں بولو گے، جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کبھی مہروز کے سامنے مت آنا۔ ابھی بھی وہ مجھے اور یوسف کو بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آنکھوں میں چھلکنے والے آنسوؤں کو اس نے صاف کیا اور بڑی بے دردی سے صاف کیا، اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا اور تائی اماں بھی جا چکی تھیں۔ یوسف گم سم کھڑا تھا۔ تائی ابا کہنے لگے یوسف بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں چند دنوں میں ہی تمہارا نکاح مہروز سے کر دیتا ہوں، تم مہروز کو اپنے ساتھ لندن لے جانا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید اپنی جان دامل سے بچانے کے لیے میں نے تھوڑی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں یہ سوچ چکی تھی کہ یوسف کے ساتھ میں کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گی، بس ایک بار میں لندن چلی جاؤں تو میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے چھوڑ دے، اور وہاں جا کے میں خود اپنی زندگی کے بارے میں نئے سرے سے سوچوں گی۔ اس وقت نہ تو میں یوسف سے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی صفائیاں پیش کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ انکار کر دے یا کہہ دے کہ میں اس شادی سے انکار کرتا ہوں۔ یہ بھی شکر تھا کہ ابھی وہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ چپ تھا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ فی الحال میں نہ تو یوسف کے سامنے آنا چاہ رہی تھی اور نہ دامل کے۔ میں جانتی تھی کہ جو دھمکی تایا ابا نے دامل کو دی ہے وہ اب کچھ بولے گا نہیں۔ اس کا پلان تو میں چوپٹ کر چکی تھی۔ البتہ یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی راہیں الگ کر لیتی۔ یہی ہوتا نا کہ بابا کو یوسف پہ غصہ آتا، لیکن میں سب کچھ صاف صاف انہیں بتا دیتی۔ مجھے کسی کی بھی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا نہیں کرنے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے، میں کس مشکل سے دوچار ہونے والی ہوں۔ اگلے روز جب میں سحری کے لیے نیچے آئی تو دامل کی آنکھیں متورم بھی تھیں اور سرخ بھی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ چپ چاپ تو یوسف بھی بیٹھا تھا، تایا ابا بھی چپ تھے، اور اس بار خلاف توقع تائی اماں بھی چپ تھی۔ جیسے ہی میں کرسی کھسکا کے یوسف کے برابر میں بیٹھی تو دامل نے وہیں کھانا چھوڑا، کرسی کھسکا کے اٹھ گیا۔ دامل سحری پوری کرو، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تایا ابا نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ پیٹ بھر گیا ہے میرا اور بھوک نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اٹھ کے اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ پہلی بار میں نے اپنی تائی اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کے چلی گئیں، اور زویا بھی۔ میں نے ابھی بس اپنے سالن پلیٹ میں ڈالا ہی تھا، البتہ یوسف اپنے ماتھے پہ بل ڈالے چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کہا تایا ابا میں اپنی سحری کمرے میں لے جاتی ہوں، آپ زویا اور تائی اماں سے کہیں کہ آ کے کھانا کھا لیں۔ وہ تایا ابا کہنے لگے نہیں بیٹا تم یہیں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، جس نے کھانا کھانا ہے وہ کھائے، جس نے نہیں کھانا نہ کھائے، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی پرواہ مت کرو کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہیں ہی نہیں، کھانا کھاؤ۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے تایا ابا کے لہجے میں طنز تھا۔ میں چپ چاپ سحری کرنے لگی۔ سحری کے بعد یوسف سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب کا انتظام تم کرنا، ویسے بھی رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اسی جمعے کو میں تم لوگوں کا نکاح کروا دینا چاہتا ہوں، اور بیچ میں صرف ایک ہی دن باقی ہے۔ یہاں تمہارے کوئی جاننے والے ہیں، کوئی دوست ہیں تو تم انہیں بلا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا میرا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، جو مہمان آپ مناسب سمجھیں آپ بلوا لیجئے گا۔ تایا ابا بھی اٹھ کے وضو کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے ہی والے تھے کہ دامل اپنا بیگ لے کے نیچے آ رہا تھا۔ تایا ابا کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز بھی تھے۔ کہنے لگا یہاں سے بہت دور۔ تایا ابا کا رنگ میں نے پہلی بار اڑتا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے دامل، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے وہ کہنے لگا بس بابا بس کرتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں نا آپ وہی کریں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اپنی بھتیجی نظر آئی ہے۔ بے فکر رہیں آپ، ساری زندگی کے لیے نہیں جا رہا، عید سے پہلے واپس آ جاؤں گا، لیکن پلیز مجھ سے رابطہ مت کیجیے گا۔ پھر میرے پاس آیا،
اور پیپر میرے ہاتھ میں پکڑا کے میری کلائی میں رکھ دیا۔ یہ پاور آف اٹارنی کا پیپر ہے جو میں نے تمہارے نام لکھ کے سائن کر دیے ہیں۔ دوسرا سائن تمہارا ہوگا۔ میری طرف سے یہ گھر اور پوری فیکٹری پوری کی پوری تمہیں مبارک ہو۔ لندن جانے سے پہلے یہ دونوں چیزیں بیچ لینا اور پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لینا۔ باقی رہ گئے میرے گھر والے تو ان کے لیے میں خود رہائش کا انتظام کر لوں گا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں غصہ تھا یا شاید نفرت بھی تھی۔ بہرحال وہ یہ کہہ کے جا چکا تھا۔ تایا ابا بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یوسف بھی اٹھ کے اوپر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب کچھ میرے نام کر کے کہاں جانا چاہتا ہے، اور میں کیوں بیچوں؟ جان بوجھ کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید میں ترس کھا کے اس سے شادی کر لوں گی۔ پیپرز میں اپنے کمرے میں لے آئی، سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا، لیکن صبح اٹھتے ہی میں نے وہ پیپر تایا ابا کو دے دیا تھا۔ مجھے آپ کا سب کچھ نہیں چاہیے تایا ابا، مجھے صرف اپنا حصہ چاہیے۔ تایا ابا کہنے لگے نہیں بیٹا، تم ایسے کرو کہ رکھ لو یہ، ویسے بھی اپنے بیٹے کی یہ بات تو میں مان ہی سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ محنت کرے گا تو دوبارہ کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر ہی لے گا، اور پھر تمہارا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ شاید تمہیں اپنانے کے پیچھے ہماری کوئی غرض شامل تھی۔ تائی اماں کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے پیٹ پہ کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں؟ ساری زندگی ہڈیاں آپ نے اور میرے بیٹے نے رگڑی ہیں۔ فیکٹری صرف نوٹوں سے تو نہیں چلتی، محنت سے چلتی ہے۔ اور کتنے احسان کیے ہیں آپ کے بھائی نے آپ پہ، کیا میں نہیں جانتی؟ اس سے پہلے کہ تائی اماں کچھ کہتی، تایا ابا کہنے لگے اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پہ، جو میں نے آج تک نہیں اٹھایا۔ تائی اماں کچھ دیر تو تایا ابا کو دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگی سارا کچھ اس عورت کا کیا دھرا ہے، سارا فساد اسی کی وجہ سے برپا ہو رہا ہے۔ کیا تھا اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا یہ تم رکھو، تمہارا حق ہے، یہ سمجھ لو کہ جو میرا حصہ تھا وہ میں نے تمہیں جہیز میں دے دیا، آخر تم میری بیٹی بھی تو ہو نا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے اندر گلٹ سا فیل ہو رہا تھا۔ بہرحال گھر میں ایک عجیب سی افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ افطاری کے وقت بھی نہ تائی اماں باہر آئیں اور نہ زویا، البتہ زویا افطاری بنا کے ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ اس کی بھی آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ سب لوگ شاید مجھے برا بھلا سمجھ رہے تھے۔ کیا مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا؟ میں اس لیے بری بن گئی کیونکہ میں نے دامل کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ اگر مجھے یہی سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا کہ میں دامل کے ساتھ بچپن سے منسوب ہوں اور میں اس سے محبت کرنے لگتی، لیکن اس مقام پہ آ کے وہ مجھے ریجیکٹ کر دیتا، تو سب کو وہ جائز لگتا، وہ درست لگتا سب کو، جبکہ یہ تائی اماں اور تایا ابا میرے حق میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوتے۔ خیر یہ سب وقتی تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا۔ جب میں نے افطاری کی تو میں نے نوٹ کیا کہ یوسف بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھا رہا اور چپ چپ بھی تھا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ افطاری کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی تایا ابا میرے کمرے میں آئے۔ کہنے لگے بیٹا کل تمہارا نکاح ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ بس آف وائٹ کلر کا نفیس سا لہنگا میں نے اپنے لیے خریدا، بہت زیادہ شاپنگ نہیں کی تھی۔ جب میں واپس آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ایک تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میرے بابا کا فون آ گیا، کہنے لگے جعفر بھائی کا مجھے فون آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسی میں خوش ہو تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، لیکن یوسف ایک چھوٹی موٹی سی جاب کرتا ہے، وہ تمہیں وہ سب عیاشی نہیں دے سکتا جو دامل تمہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میں رات کو سو رہی تھی جب مجھے لگا کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، حالانکہ میرے دروازے پہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے موبائل آن کر کے دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی تو سحری کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، ورنہ تائی اماں زویا کو اٹھانے آتی تھی تاکہ وہ سحری بنا لے۔ زویا دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی۔ یوسف کی آواز سن کے میری پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ زویا کے کمرے میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ تو زویا کو جانتا تک نہیں تھا، میں نے انہیں کبھی سلام بھی نہیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یوسف اسی کے کمرے پہ دستک دے رہا تھا۔
دروازہ اتنا کھلا کہ میں اسے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ خدا کے لیے زویا، دروازہ کھولو، بس ایک بار میری بات سن لو، بس آخری بار۔ تبھی زویا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یوسف اب کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب تو ویسے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب کچھ خوشی سے کر رہا ہوں؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں یہاں تمہارے لیے آیا تھا۔ کہنے لگی تو پھر جب مہروز نے تمہارا نام لیا تھا تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ یوسف تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کہنے لگا سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی، میں کیا کرتا، حالانکہ میں اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ میں نے اسے ہمیشہ بہن سمجھا ہے، لیکن اسے دامل سے پیچھا چھڑوانا تھا۔ میں تو اسے دامل کے لیے ہی منانے گیا تھا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر دامل نے بنا کچھ جانے میرا گریبان پکڑ لیا، اور تمہیں پتہ ہے غصہ مجھے بھی بہت آتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے الجھوں، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہوا ہے۔ اچانک سے مہروز نے میرا نام لے لیا، اور اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ میں مہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہ کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں اس سے کہہ دوں گا کہ میں اور زویا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے کرتے ہیں، اور میں زویا کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ لیکن زویا کہنے لگی لیکن تم نے نہیں کہا نا، تو اب کرو اس سے شادی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم جانتی ہو میں کتنا چاہتا ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے اسے ہمیشہ بہن سمجھا ہے۔ زویا خدا کے لیے تم اسے سمجھاؤ۔ میری والدہ الگ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور وہاں جا کے مجھے مرتضیٰ انکل کا جیسا رویہ دیکھنا پڑے گا نا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ تو کیا یوسف اور زویا؟ مگر کیسے؟ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اول تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ہوئی کیسے؟ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ زویا 2 سال پہلے مجھ سے یوں ہی ذکر کرتی تھی کہ اس کی فیس بک پہ کسی سے دوستی ہوئی ہے، ایک لڑکے سے، لیکن میں نے کبھی اس بات کو سنجیدہ لیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا وہ لڑکا یوسف تھا؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ ایک طرف میں دامل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسری سچویشن جو میرے سامنے آ گئی، میں تو یوسف سے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں زویا اور اس کے بیچ میں کیوں آتی؟ لیکن تایا ابا کو انکار کرتی تو تایا ابا اور تائی اماں، اف۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے فی الوقت چلے جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ جب میں کل یہاں ہوں گی نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا، لیکن جاؤں تو جاؤں کہاں؟ پھر مجھے خیال آنے لگا اپنی ایک دوست کا۔ میں نے سوچا کہ مجھے چند دن کے لیے اس کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا کیونکہ سحری کا وقت تو ہو ہی چکا تھا۔ رابعہ نے فون اٹھایا، کہنے لگی مہروز خیریت تو ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ میں بس چند دن کے لیے تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں بتا سکتی، تمہارے گھر آ کے بتاؤں گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ میں نے سحری کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ سحری کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، اس لیے میں گھر سے باہر نکل آئی۔ اپنا چھوٹا سا دستی بیگ میں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں مین روڈ پہ آ گئی، اپنے لیے رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ لیکن ابھی میں مین روڈ پہ گئی ہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ہمارے رکشے کو پیچھے سے ہٹ کیا اور بہت زور سے کیا، یہاں تک کہ رکشہ الٹ گیا، اور تبھی سامنے سے میں نے ایک ٹرک کو آتے ہوئے دیکھا۔ رکشے والا تو بڑی پھرتی سے رکشے سے نکل گیا، لیکن میں رکشے سمیت اس ٹرک کے